حیض کے احکام سماعت کرتے ہیں۔ حیض کے دنوں میں، ماہواری کے دنوں میں کیا کیا کام کرنا جائز نہیں، کون کون سے کام حرام ہیں وہ سنتے ہیں۔ حیض کے دنوں کے اندر قرآن پاک پڑھنا حرام ہے۔ جی ہاں، حیض کے ایام میں قرآن پاک پڑھنا حرام ہے، چاہے دیکھ کر ہو چاہے زبانی ہو۔ اسی طرح قرآن کو چھونا حرام ہے حیض کے ایام میں، اگرچہ کسی کاغذ پر آیت لکھی ہو یا سورت لکھی ہو تو اسے بھی چھونا حرام ہے۔ اسی طرح حیض کے ایام میں روزہ رکھنا حرام ہے۔ حیض کے ایام کے اندر نماز پڑھنا حرام ہے۔ اس میں ایک مسئلہ سماعت کرتے جائیں کہ حیض کے اندر جو نمازیں آتی ہیں حیض کے ایام کے اندر، ماہواری کے دنوں کے اندر، تو وہ نمازیں معاف ہیں۔ اگر فرض روزے آ جاتے ہیں، رمضان کے روزے جیسے آ جاتے ہیں، تو ان کا حکم یہ ہے کہ ان کی قضا لازم ہے، ان کی قضا ادا کرنی ہوگی پاکی والے ایام کے اندر۔ اگرچہ ماہواری کے دنوں میں روزہ رکھنا جائز نہیں، اس میں روزے نہیں رکھیں گے، مگر جب پاکی کے ایام آ جائیں گے تو اس میں روزہ رکھنا فرض ہوگا، اس کی جو ہے وہ قضا ادا کرنا ہوگی، پاکی کے دنوں میں اس کی قضا لازم ہوگی۔ اسی طرح مسجد میں جانا حالت حیض کے اندر حرام ہے۔ اسی طرح خانہ کعبہ میں بھی جانا حرام ہے حالت حیض کے اندر، اور مسجد حرام کے اندر جانا یہ بھی حرام ہے۔ کوئی اگر مسجد حرام کے باہر سے طواف کرے تو طواف کرنا بھی حرام ہے، چاہے مسجد کے اندر ہو یا باہر ہو، حالت حیض کے اندر یہ بھی حرام ہے۔ یہ حیض کے مسائل ہیں، ان سب کا جو ہے وہ سیکھنا ایسی عورت کے اوپر کہ جس کو ماہواری آتے ہیں، حیض آتے ہیں، تو اس پر لازم بھی ہے۔ اللہ کریم ہم سب کو مسائل سیکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ تو وہ احکام تھے کہ جو حرام تھے، جو جائز ہیں وہ بھی سن لیتے ہیں۔ قرآن مجید کے علاوہ اذکار جو ہیں، کلمہ ہے، اس کا پڑھنا جائز ہے۔ اسی طرح اذان کا جواب دینا بھی جائز ہے۔